اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس نے حسین ابن علی کے ایام کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے اندر حسین کا غم منانے کی توفیق عطا فرمائی، حسین کی عزا سے متعلق رسومات منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جہاں یہ ماہ محرم آتا ہے وہیں مختلف قسم کے اشکالات، مختلف قسم کے سوالات ہیں جو جوانوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں اور اس میں ان کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہی میں ایک بہت اہم ترین سوال جو کیا جاتا ہے جوانوں سے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ علم و تابوت کو چومتے ہیں، جو ان تبرکات حسینیہ کو چومتے ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ ان کو خدا نے کچھ سمجھا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے ان کے سامنے سوال کو پیش کیا جاتا ہے اور ارادہ کیا کہ اس ویڈیو میں اس سوال کے جواب کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ جو ہے وہ جب ہمارے جوان مختلف یونیورسٹیز، کالج، آفیسز میں ان کے سامنے یہ سوالات آئیں تو ان کے پاس جواب موجود ہوں۔ سب سے پہلے اس جواب کو حل کرنے سے پہلے خود اس لفظ تبرک کو سمجھنا پڑے گا۔ تبرکات حسینیہ کے اندر ہمارا دائرہ عموم ہے، یعنی اس کے اندر جو تبرک ہم نیاز کے طور پہ لیتے ہیں وہ بھی شامل ہے اور باقی متبرک چیزیں جس میں علم، تابوت، زری اور یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو تبرک عربی کے اعتبار سے جو علم صرف پڑھتے ہیں، جنہوں نے عربی کے قواعد کو جانا ہے، وہ اس کو بات کو اچھے سے درک کریں گے کہ اس کا اوریجن ورڈ جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے وہ ہے برکہ، برکہ۔ اس کے اہل لغت نے دو معنی کیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز میں زیادتی اور نمو، ایک معنی یہ ہے کہ زیادتی اور نمو ہونا، جس چیز میں زیادتی اور نمو اس کے لیے ہم برکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خداوند متعال نے قرآن میں سورہ مبارکہ اسراء میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ، کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا۔ الذی بارکنا حولہ، کہ جس نے اس رات کے اندر برکت عطا فرمائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے گرد اس نے ایک برکت قرار دی۔ برکت قرار دی کیا مطلب؟ کہ ایک ایسی زیادتی اور ایک ایسا نمو قرار دیا کہ ایک رات کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکے سے جنتوں کی سیر کر کے واپس آ گئی۔ یہ جو ہے ایک رات میں اس نے برکت قرار دی۔ لنریہ من آیاتہ، مقصد کیا تھا؟ ہم اپنی آیات کو ظاہر کریں کہ کس طریقے سے خدا کی قدرت ہے کہ ایک رات کے اندر یہ برکت قرار دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے لیے بھی فرمایا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہم نے نازل کی جو کتاب مبارک ہے۔ مبارک کہنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کے اندر معانی کے اعتبار سے اور مطالب کے اعتبار سے گزشتہ کتابوں کی نسبت زیادہ معانی اور مطالب ہیں، اور اسی طریقے سے یہ کتاب گزشتہ کتابوں کی طرح سے محدود زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تا قیامت یہ کتاب ہے۔ تو خدا نے اس کو مبارک کہا کیونکہ اس کے اندر زیادتی اور نمو تھا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ معنی ہے کہ ثبات اور دوام، کسی چیز میں ثبات رہنا، کسی چیز کا دائمی ہونا۔ اور اس کی مثال وہی ہے کہ بارک علی محمد و آل محمد۔ کیا مطلب؟ کہ وہ برکتیں اور وہ شرافت اور وہ کرامت جو آل محمد کو اے خدا تو نے عطا کیا ہے اس کو دوام عطا فرما، اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ یہ اس طریقے سے اس کا معنی کیا۔ اچھا، یہ تو وہ معنی تھے جو اس کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ طلب الخیر الالہی فی الشیء،
کسی بھی شے کے اندر خدا سے خیر طلب کرنا، یعنی وہ خیر جو جس کی نسبت خدا کی جانب ہو وہ کسی شے کے اندر ایجاد ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں برکت۔ اب لہٰذا یہ برکت کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ مختلف اشیاء ہیں جس کے اندر ہم خدا سے خیر طلب کرتے ہیں جن کے ذریعے سے۔ اور یہ کون سی اشیاء ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آثار انبیاء ہوں، یہ انبیاء کے باقیات ہوں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں انبیاء کہ جن کا خدا سے براہ راست رابطہ ہے جبرائیل کے ذریعے سے، تو لہٰذا ان ہستیوں کی ذات کے اندر خدا نے برکت قرار دی۔ اب جو ان سے منسوب چیزیں ہوں گی، جو ان کے باقیات ہوں گے، جو ان کے آثار ہوں گے، ہم ان کے ذریعے سے خدا سے خیر طلب کریں گے۔ جب ہم ان اشیاء کے ذریعے سے خدا سے خیر طلب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس مادی شے سے خیر طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم علم و تابوت کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ اس مادے کے سامنے جو ہمارے سامنے ہے عارضاً ذاتاً کوئی خیر آ گیا ہے، بلکہ اس کو ہم ذریعہ بناتے ہیں خدا سے خیر طلب کرنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آثار اولاد انبیاء ہیں، یہ آثار انبیاء میں سے ہے، لہٰذا ہم اس سے خیر طلب کرتے ہیں۔ یعنی اب اس نظریے سے تبرکات کو دیکھا جائے تو یہ شاخ ہے، اور اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو چھوٹا بھائی ہے توسل کا۔ جو توسل کا قائل ہے کم از کم وہ تبرکات الہی کا منکر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو اس بات کا قائل ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے راستے کو اختیار کیا جائے، کسی براہ راست خدا سے بات نہیں کی جاتی، خدا کو بات کرنی ہو تو نبی یا قرآن کو نازل کرتا ہے، تو اس نظریے کا قائل ہے اس کو تبرک کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خدا نے جو نسبت اس سامنے والی شے کی ایک عظیم ہستی سے ہے، ایک امام سے ہے، ایک معصوم سے ہے، ایک نبی سے ہے، تو اس نسبت کے سبب سے اس کے اندر ایک محبوبیت الہی پیدا ہو گئی ہے، ایک تکریم الہی پیدا ہو گئی ہے، ایک شرف الہی پیدا ہو گیا ہے، جس کے سبب سے ہم خدا سے رابطہ کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے مسلمان قائل ہیں کہ مختلف قسم کی زمینیں برابر نہیں ہیں، ایک کعبے کی زمین ہے، ایک میرے گھر کی زمین ہے، دونوں برابر نہیں ہے، کعبے کی زمین کے اندر ایک شرف ہے، ایک کرامت ہے جو خدا سے نسبت کی وجہ سے ہے، جس طریقے سے وہاں پہ ہے اسی طریقے سے جو سبب ہے وہاں پہ نسبت خدا سے ہونا، اسی طریقے سے جہاں بھی یہ نسبت پائی جائے گی یہ کرامت آئے گی۔ اب آتے ہیں، اگر اس نظریے تک آپ ساتھ ہیں تو اب آتے ہیں اس کی ادلہ کے اوپر کہ جو بات ہم نے کہی آیا یہ شریعت اسلامی میں کوئی حیثیت رکھتی ہے یا صرف ہمارے ذہن کا خیال ہے۔ تو اس کی دو دلیلیں قرآن سے پیش کروں گا، ویسے ادلہ بہت ہیں کیونکہ ویڈیو کا سائز جو ہے ہم نے طویل نہیں رکھنا، اس خاطر جو ہے وہ دو دلیل قرآن سے پیش کروں گا جہاں قرآن میں خدا یہ بات نقل کرتا ہے۔ پہلی دلیل جناب حضرت یوسف کا قصہ، کہ جب حضرت یوسف کے بھائی جناب یوسف کے پاس آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ تمام ایک واقعہ پیش آیا جو آپ سب کے علم میں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے پہچان لیا جناب یوسف کو، اور پہچاننے کے بعد واپس مصر واپس اپنے والد کے پاس آنے لگے، حضرت یعقوب کے پاس آنے لگے، تو حضرت یوسف نے اپنی قمیص ان کو دی، اور سورہ مبارکہ یوسف میں آیت نمبر 93 سے 96 تک اس کو نقل کیا گیا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ اس قمیص کو لے جاؤ جو میری قمیص ہے اور اس کو لے جا کے میرے بابا کے چہرے پہ مل دینا، میرے بابا کے چہرے پہ مس کر دینا، فیأتی بصیرا، جب تم اس کو بابا کے چہرے پہ لگاؤ گے تو ان کی بصارت آ جائے گی۔ یعنی وہ برکت تھی جو جناب یوسف کی قمیص میں آ گئی تھی۔ اور پھر قرآن نے آگے نقل کیا کہ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، کہ جیسے ہی خوشخبری سنانے والا جناب یعقوب کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس قمیص کو جناب یعقوب کے چہرے پہ رکھا، مس کیا، تو فارتد بصیرا، قرآن کہہ رہے ہیں، ہمارے الفاظ نہیں ہے، فارتد بصیرا، بصارت پلٹ آئی۔ تو اس طریقے سے جناب یوسف کی قمیص میں برکت تھی۔ اس قمیص کی خاصیت کیا تھی؟ اس کے دھاگے کے اندر کوئی خاصیت نہیں تھی، بلکہ خاصیت کیا تھی؟ یہ نبی خدا سے منسوب تھی، اس کا ایک رشتہ تھا نبی خدا سے۔ اب یہاں پہ میں سننے والے سے سوال پیش کروں گا کہ ایک قمیص جو
نبی خدا سے منسوب ہو جائے اس کے اندر یہ برکت آ جاتی ہے کہ دوسرے نبی کی آنکھوں کے لیے شفا کا باعث ہو جائے، تو وہ خاک کہ جہاں نبی خدا کے فرزند کا خون بہا ہو، وہ خاک یہ تو نبی خدا یوسف کی سے منسوب تھی، اور وہ کہ جو سردار یوسف ہوں کہ ان کے نواسے کا جہاں خون بہا ہو، کہ جن کے لیے کہا ہو کہ حسین کا خون میرا خون، حسین کا گوشت میرا گوشت، اس زمین پہ جب خون بہا ہو تو کیا اس خاک کے اندر خدا برکت نہیں ڈال سکتا؟ یعنی یہ تو عقیدہ ہے کہ یہ تو اس عقیدے کا سوال ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ یقین کتنا ہے۔ اس کے بعد دوسری دلیل جو قرآن نے نقل کی کہ جو آثار انبیاء اور باقیات انبیاء کے اندر خدا نے برکت رکھی تھی، وہ ہے تابوت سکینہ کی۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک صندوق تھا جس کے اندر آثار جناب موسیٰ موجود ہوا کرتے تھے، اور جس کے اندر حضرت موسیٰ کی عصا، حضرت موسیٰ کے استعمال کرنے والے برتن، اور روایت نقل کیا، مفسرین نے بیان کیا کہ وہ لوح جس کے اندر 10 احکامات خدا نے نازل کیے تھے وہ موجود تھی، جس کا تذکرہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ملتا ہے۔ جو تحقیق چاہتا ہے وہ جا کے اس آیت کی تفسیر دیکھے تو تمام یہ تفصیل مل جائے گی کہ جب بنی اسرائیل کے اندر ان کو جناب طالوت کو ان کا رہبر اور قائد بنایا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض کیا کہ ہم ان کو قائد نہیں مانیں گے، اپنا رہبر نہیں مانیں گے، یہ تو غریب انسان ہے، کس طریقے سے غریب انسان کو مان لیا جب کہ ہم ثروت مند ہیں؟ تو قرآن نے نقل کیا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَقِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ جناب طالوت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک تابوت لے کے آئیں گے کہ جس کے اندر سکینہ ہوگا، جس کے اندر سکون ہوگا۔ سکینہ عربی میں سکون کو کہتے ہیں۔ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس کے اندر وہ باقیات ہوں گے کہ جو جناب موسیٰ کے باقیات ہیں، آل موسیٰ کے باقیات ہیں اور آل ہارون کے باقیات ہیں، اور اس کا مقام کیا ہوگا کہ تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، ملائکہ حمل کیے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنون، اور اس کے اندر خدا کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں تمہیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ تابوت جناب بنی اسرائیل کے ساتھ رہتا تھا۔ مفسرین نے بیان کیا، اور جب بھی کسی جنگ میں جانا ہوتا تھا تو اس تابوت کی برکت یہ تھی کہ انہیں ساتھ لے کے جاتے تھے اس تابوت کو، اور ان کو جنگ میں فتح و کامیابی ملتی تھی اس تابوت کے سبب سے۔ جب تک یہ جنگ فوج میں رہتا تھا، فوج کے اوپر بے چینی طاری نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک پرسکون کیفیت ہوتی تھی، اور پرملال کیفیت سے یہ لوگ بچے رہتے تھے۔ اور روایات بیان کرتی ہیں، تفسیر بیان کرتی ہے کہ اس طریقے سے تابوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے چھن گیا، واپس جناب طالوت کے ذریعے سے، جیسے یہ آیت نے نقل کیا، واپس ان کو ملا۔ لیکن اہم ترین نقطہ جو یہاں پہ ہے، وہ جو اس تابوت کی اہمیت کے اوپر دلیل بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ تحملہ الملائکہ، کہ اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی اس کی عظمت ہے، اس کی برکت ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے تابوت کی؟ آیا اس لوہے میں کوئی اہمیت آ گئی ہے؟ اس کے اندر موجود لکڑی کے اندر اہمیت ہے؟ نہیں، لوہے میں اہمیت نہیں ہے، اندر موجود لکڑی میں اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کس چیز میں ہے؟ اہمیت اس چیز میں ہے کہ اس کا ایک رشتہ ہے نبی خدا کے ساتھ، ایک نبی خدا کے ساتھ اس کی ایک نسبت ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اہمیت آ گئی ہے۔ تو اب میں سننے والوں کے سامنے ایک سوال پیش کروں گا کہ جب آثار جناب موسیٰ ہوں، اور آثار آل موسیٰ ہوں، اور آثار آل ہارون ہوں، اس کے اندر خدا برکت عنایت فرما سکتا ہے، ایسی برکت عطا فرما سکتا ہے کہ جس کے سبب سے یہ اس تابوت کے اندر خدا کہے کہ سکون ہو، اس تابوت کے اندر ایسی برکتوں کے اسے ملائکہ اٹھا کے پھریں۔ جب اس طریقے سے ہو سکتا ہے تو وہ جگہ، وہ مکان کہ جو منسوب ہے محمد مصطفیٰ سے، جس کا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہے، اس کے اندر برکت نہیں آ سکتی کیا؟ یہ تو پھر میں کہوں گا یہ تو آپ کا عقیدہ ہے جناب رسول خدا ختمی مرتبت کے لیے، کہ ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
اسی طریقے سے قرآن میں اور بھی مختلف ادلہ ہیں جو بیان کرتے ہیں اہمیت کو متبرکات کی، آثار انبیاء کی، باقیات انبیاء کی، جس کی طرف اشارہ کروں جا کے اب وقت نہیں ہے کہ تمام ادلہ کو پیش کیا جا سکے۔ سورہ مبارکہ کہف میں کی تلاوت کیجئے تو اس کے اندر جناب اصحاب کہف کے واقعے کو پڑھیں، وہاں پہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا، اور تفسیر کو دیکھیں کس طریقے سے دلیل بنتی ہے باقیات اور آثار انبیاء کے اوپر۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان آثار انبیاء سے، ان باقیات انبیاء سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومن پریشان حال ہے ان باقیات کے ذریعے سے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔